चौबीस पच्चीस मुंतखब किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके इकरार करता हूँ कि मैं बार एसोसिएशन के दस्तूर के मुताबिक तहसील बार एसोसिएशन खदोखेल उम्मीद के मफाद में कानून की बालादस्ती के लिए कोशा रहूँगा। अपने ओहदे को ज़ाती अगराज़ और मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मुझे इस अहद की को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक ठाक अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक खैरियत है जी। अस्सलाम वालेकुम। ضرور ضرور السلام د تحصیل خودخیل د عوامو دیرینه مسله حل شو او هم نن د چیف جسټس پېښور های کورټ اشتیاق ابراهیم صاحب پلاسو د تحصیل جوډیشل کمپلیکس باقاعده پرانسته شوی. چیف جسټس پېښور های کورټ اشتیاق ابراهیم صاحب د خپل یو ورځنۍ دورې په مهال د تحصیل جوډیشل کمپلیکس خودخیل توطالع د افتتاح وروستو په جوډیشل کمپلیکس پلون کې یو بوټی هم ولګاو او د هغې وروستو د تحصیل خودخیل بار د نو منتخب کابینې نه د هغوی د څوکو سوګند واغستو. په راجوړ تقریب کې د چیف ګیسټ اشتیاق ابراهیم صاحب نه علاوه ججز صاحبان، وکلا برادری، کورٹ سٹاف، ڈپٹی کمشنر بنیر حامد علی خان، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شاہ حسن خان، ڈی پو پارس ارشد خان، ایم پی اے عبدالکبیر خان ایڈوکیٹ او د نورو اضلاعو نه راغلي وکیلانو هم ګډون کړی و. تقریب ته چیف جسټس پېښور های کورټ اشتیاق ابراهیم، سیشن جج بنیر، سمیرا ولی پېښور های کورټ بار، صدر شمس الهادی،
ڈسٹرکٹ بار صدر ایڈوکیٹ میاں نعیم الدین باچا، نو منتخب صدر تحصیل بار خدوخیل محمد خنیف ایڈوکیٹ اور نور ویناگانے وکڑے. په اخیره کې چیف ګیسټا شیټ هم ورکړی شو. راځي چې وګورو دغه ریپورټ. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. آج ایک اسٹیپ ہم آگے آ گئے ہیں اور آج جوڈیشل کمپلیکس کا باقاعدہ اناگوریشن ہو چکا ہے. بلڈنگ بھی بہت اچھی ہے، عدالت بھی بہت خوبصورت ہے، ایریا تو الحمدللہ ایسا ایریا تو مشکل سے ملتا ہے. اب ہم نے آگے بڑھ کے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کی مشکلات کیسے حساب کرتے ہیں. وہ سائلین جو سالوں سے ہمارے ساتھ کیسز میں آتے ہیں اور لٹیگیشن چلتی رہتی ہے، دہائیوں تک بھی لٹیگیشن چلتی رہتی ہے. اس میں آپ و حیدر صاحبان آپ کو مبارک ہو، آپ سب کو مبارک ہو. لیکن یہ وعدہ آپ نے مجھ سے کرنا ہے کہ ہم یہ کیسز جہاں جتنے بھی کنڈینسی ہے، اور اگر آپ میں دیکھ لوں تو الحمدللہ اتنا 192 کے قریب سیشن کیسز ہیں، کچھ 600-700-800 کے قریب 700 اور اس کے کیسز ہیں جوڈیشل مجسٹریٹس کی. یہ سارا اگر ہے میں آپ بتا دوں کہ پشاور میں 100 جج صاحب کے ساتھ یا شکر میں ہمارے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، اس کو کے ساتھ 2,500 کیسز چلتے ہیں ایک جوڈیشل صاحب کے ساتھ. تو باقی کردار آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے، باقی رول آپ لوگوں نے پلے کرنا ہے. ہمارے ججز صاحبان ہم سب پبلک سروینٹس ہیں، ہم ان لوگوں کے خالق ہیں، خواہ وہ چیف جسٹس ہو، خواہ ہمارا پیرالیگل اسٹاف ہو. ہم ان لوگوں کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہیں. ہم نے ان لوگوں کو یہ آسانیاں پیدا کر دی ہیں، ہم نے ان لوگوں کو عزت دے دی جو ہمارے پاس کیسز میں آتے ہیں. ایک طرف سے یا دوسری طرف سے جو فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہوتا ہے. ہم اپنے قانون کے مطابق اپنے ساتھ کرتے ہیں، لیکن کسی کی یہ میں اس بات پر یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ سائلین کی عزت جو ہوگی وہ سب سے پہلے رکھی جائے گی. سائلین کا جو مسئلہ ہوگا اسے سب سے پہلے رکھا جائے گا. اور آج میں نے سواد کے لیے کہا. As we gather here, I extend my warmest gratitude to each one of you, especially our esteemed Chief Guest, Justice Ishtiyaq Ibrahim, Honorable the Chief Justice Peshawar High Court. Your honor, your leadership and commitment to upholding the highest standards of justice and integrity have inspired us all. Your guidance and wisdom have been instrumental in shaping our judicial system into a beacon of hope and fairness. So, your presence here today is a testament to the importance of this occasion and the value you place on the work we do. تو جب میں نے توطارے کی بات کی تو چیف جسٹس صاحب نے مجھے بات کرنے سے اس لیے منع کیا کہ آپ جو کہیں گے توطارے میں آپ کہہ لینا، انشاءاللہ میں سننے کے لیے خود آؤں گا. تو ان کے لیے اسپیشل کلیپنگ ویلکم اور جنہوں نے اس علاقے کو عزت دی، ہمیں عزت دی. اس میں ہم ان کے مشغول ہیں. صاحبزادہ اسد اللہ صاحب جسٹس صاحب وہ بھی ان کے ساتھ آئے، اور ان کا آنا ہمارے لیے اس وجہ سے اور بھی قابل فخر ہے کہ اسد اللہ صاحب سوابی کے ہیں. اور ہمارا یہ جھگڑا رہتا ہے کہ جب ہم ڈسٹرکٹ بنیر جاتے ہیں ڈگر تو ہیڈ کوارٹر ہم سے 70 کلومیٹر دور ہے، تو کبھی کبھی ہمارے منہ سے نکل جاتا ہے کہ میں بنیر آیا ہوں. تو ڈگر جب ہم جاتے ہیں تو ہم ایسا کہتے ہیں کہ ہم بنیر گئے ہیں، اور یہاں پر ہم اپنے آپ کو سوابی کا وہ محسوس کرتے ہیں. تو اسد اللہ صاحب آئے ہوئے سوابی سے، ان کو ہماری تکلیف کا بہت احساس ہوگا، یہ علاقہ پورا ان کو معلوم ہے. یہاں سے 70 کلومیٹر جب ہم ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جاتے ہیں تو 2 گھنٹے ہمارے لگتے ہیں. اور وہ جو ہمارے علاقہ کے جو مشران جو یہاں سے تعریف کے لیے اسی پہاڑیوں پر جاتے تھے، مجھے وہ دن یاد آ رہے ہیں کہ اکثر تعریف سے واپس آنے کی بجائے ہمارے ان سائلین کی یا ایکسیڈنٹ میں
یا کسی اور جگہ سے یا ان کی لاشیں یہاں آتی تھی یا وہ زخمی حالت میں آتے تھے کیونکہ نہ روڈ یہاں کا ٹھیک ہے نہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم وہاں کا ٹھیک ہے. یہاں پر معمولی مقدمات کے لیے 107 پہلے جب جوڈیشری کے ساتھ تھا تو 107 جو معمولی سی کارروائی ہے اس کے لیے بھی ہمیں ڈگر جانا پڑتا تھا. تو سال 2004 میں جب اس کی بنیاد رکھی گئی, اگر میں ان لوگوں کا ذکر نہ کروں تو یقیناً خیانت ہوگا کہ جنہوں نے خود خیر کے عوام کی ان تکلیفات کو محسوس کرتے ہوئے یہاں کے علاقے کا بہت بڑا جرگہ بنا جس میں تمام پارٹیز کے تمام مکتب فکر کے اور وکلاء صاحبان وہ موجود تھے. اور اس وقت کے یہاں کے جو نمائندگان صاحبان تھے جناب, اس وقت ہماری خوش قسمتی تھی کہ اسپیکر پاک جہان خان بنیر کے تھے, تو ان سے ہم نے جرگہ کے اور انہوں نے اس وقت کے 2004 کے ہانریبل چیف جسٹس صاحب سے میٹنگ کی اور 2004 میں ہمیں یہاں پر سول جج ملا. لیکن جب سول جج ملا تو 2004 سے آج تک تقریباً 20 سال پورے ہونے کے ہیں. 5 مرلے کے مکان میں ہمارا سول جج صاحبان رہے ہیں اور اسی 5 مرلے کے مکان میں اگر کوئی وزٹ اس کا کرے ابھی بھی وہ رہائش کے طور پہ ہمارے یہ سول جج صاحب استعمال کر رہے ہیں. 5 منٹ اس میں کوئی نہیں رہ سکتا. لیکن بہت تکلیفیں برداشت کی یہاں کے لوگوں نے. اسی 5 مرلے کے مکان میں یہ عدالت چلتا رہا. گاؤں کے گلی کے اندر ایک چھوٹے سے مکان کے اندر لوگوں کو یہ انصاف ملتا رہا. لیکن آج ہماری بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم وہاں سے نکل آئے اسی 5 مرلے کے مکان سے. تو ہم 4 سال پہلے تحصیل بلڈنگ میں منتقل ہوئے تھے اور میں ذکر ان کا نہ کروں جن کی وجہ سے ہم ادھر گئے تھے تو زیادتی ہوگی. ہانریبل جناب اس وقت کے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب نے خود یہاں پر وزٹ کیا تھا. ہم نے جا کے ان کو اپنی تکلیف بیان کی کہ ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, نہ اس کی سیکیورٹی ہے نہ وہاں پر کام ہو سکتا ہے. اور انہوں نے وہاں پر ہمیں کہا کہ چلے جائیں, آپ ہمارے لیے اپنے بچوں کی طرح ہے. جب تک مجھے اپنا بچہ بھی جب میرا اسکول جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں تو میں اسے اسکول بھی جانے نہیں دیتا. آپ چلے جائیں, جب تک میں آپ کو فیسلٹی پرووائڈ نہیں کرتا اس وقت آپ بالکل نہ چلے جائیں. تحصیل خدوخیر کے لیے بنائے گئے جوڈیشل کمپلیکس کے اناگوریشن سرمنی میں شریک ہونے پر خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے اور فخر بھی. لیکن دوسری طرف میرے نگر منیر میں ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتے ہوئے بھی مجھے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ میرے ڈسٹرکٹ منیر کے جوڈیشل کمپلیکس کا کیا بنا. آنریبل چیف جسٹس جناب فیصل رشید صاحب مرحوم کے دور میں اپروو ہو کر جوڈیشل کمپلیکس کے لیے ابھی تک کوئی رقم مختص نہیں کی گئی ہے اور نہیں کوئی اراضی ابھی تک ایکوائر کی گئی ہے. میرے ڈسٹرکٹ کورٹس یا ڈسٹرکٹ بار ہوئے کہ بہت سارے مسائل کا حل جوڈیشل کمپلیکس کے مکمل ہونے میں ہے. محترم چیف جسٹس صاحب میں نے پچھلے میٹنگ میں جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری اور بار کے صدور کے ساتھ ہوئی تھی اپنے ڈسٹرکٹ بار کے بہت سارے مسائل اور ضرورتوں کا ذکر آپ سے کیا تھا. اور آج اس پروکار تقریب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر سے یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ میرے ڈسٹرکٹ کورٹس منیر میں ایک پوسٹ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا اور ایک پوسٹ سول جج کا ویکنٹ پڑے ہیں جن کے فل کرنے کی فل کو ہمیں ضرورت ہے. ہمیں تحصیل خدوخیر کے لیے M4 پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن میری درخواست ہوگی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہمارا ویکنٹ پوسٹ جو ایڈیجے کا ہے وہ جلد سے جلد فل کیا جائے. میرے ڈسٹرکٹ منیر کے وکلا جن کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے اور آئے روز وکلا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, موجودہ بارو ہمارے لیے ناکافی ہے. اب ہماری بارو میں فیمیل وکلا بھی آنی شروع ہو گئی ہے. ہمیں فیمیل کے لیے بھی ایک بارو کی ضرورت ہے. ہماری ڈسٹرکٹ لائبریری میں چند کتابیں جو آؤٹ آف ڈیٹ بھی ہے جو وکلا کی ضرورت کو پورا نہیں کرتی. ہمیں لائبریری اور آج کل کے انٹرنیٹ کے دور پہ آن لائن لائبریری کی ضرورت ہے. وکلا کے لیے دفاتر کا بھی ہمیں مسئلہ ہے.
اسی طرح روشنی کے دور میں سولرائزیشن کی بھی ہمیں ضرورت ہے. اور طرح کی بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. ان تمام مسائل جو میں نے ذکر کے ان سارے مسائل کا حل جوڈیشل کمپلیکس کے مکمل ہونے اس لیے میں اپنے انتہائی قابل احترام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ پشاور سے درخواست کروں گا کہ ڈسٹرکٹ میئر کے لیے جوڈیشل کمپلیکس کی اناگوریشن بھی چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ پشاور جناب اشتیاق ابراہیم خان خود اپنے ہاتھ سے کرائیں گے. میری کیبنٹ اور میری بات کا یہی ایجنڈا ہے جو میں رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ پشاور کو بھیج رہا ہوں. اگر آپ ہمیں تھوڑا سا وقت اپنے چبر میں دے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہمارے مسائل کہاں تک حل ہو سکتے ہیں. میں اپنے کیبنٹ اور ڈسٹرکٹ بار کے تمام وکلا صاحبان کی طرف سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ پشاور کو ڈسٹرکٹ بار بنیاد آنے کی دعوت دیتا ہوں. ہس پرواہ نہ لگو دفوق ضرور مسیحائی ہس پرواہ نہ لگو اور خیر کے نقور کو قبل کے ضرور کرو علامتون کے سبائی ہس پرواہ نہ لگو و یہاں جنون کہ منصور مطابق پذی بیرگورا دار کا پسندائی ہس پرواہ نہ لگو انشاءاللہ زمون وکیلان کو بجٹ سے طرف طرح اوگا بانی ولانی زمون دین جاتی محروبین پر ثوابین کے بابا کی تبیاء کریں انشاءاللہ ڈسکس لو نن ننگا بیر خوشحالی ہوں جانیف خان جو خبر ہوگا کہ ننگا دلتی کی ثوابین پر جرابیہ کی حصول اولتی کو ملکان والن نے تسلیمی لیکن ثوابین پر جرابیہ کی حصول ثوابان سرے تعلق تے ننن پورا دریس ایک بنیاد کمپلیکس دیش اور ستا کمپلیکس کا تا میرا وشن تابیر ربیہ خبر ہے نمون سر وقت تعلق ساتے پاکر زیوان دی ٹیپ صاحب سنانا مارگیر زیاد مشکول ہوں دیدی کو فون بیٹھتے ہیں تو ہماری ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو تھوڑے سے تحفے تحائف بھی دیتے ہیں. تو سر ود ڈیو اپالوجی ود ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کو یہاں اسٹیج پہ انوائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑے وہ اپنے اس کے مطابق جو پیار اور خوشی جو ہم نے آپ کے لیے گفٹس دل سے لیے ہیں وہ ہم آپ کو Thank you, sir.